میں بڑے ادب کے ساتھ میں مقامی جمعیت کے صدر صاحب اور ناظم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہاں اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ یہاں گلاب پورہ کی جمعیت کے صدر صاحب اور سیکریٹری صاحب سے میں بڑے ادب کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اب ہمارے معزز مہمان جن کا خطاب سننے کے لیے ہم لوگ یہاں حاضر ہیں، سب سے پہلے مقرر ہیں مولانا عبدالسلام صاحب مدنی حفظہ اللہ۔ آپ کا تعلق مکرانہ سے ہے، بروقت آپ لاڈنو میں مسجد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے امام و خطیب ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کا موضوع ہے جہنم، کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. اللہ کے بندو، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد، ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اور ملاقات کے لیے ایک دن رکھا جہاں نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا بدلہ ملے گا اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ ملے گا. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جس نے اللہ کی بات نہیں مانی ہوگی، سرکشیاں کی ہوگی اس دنیا کے اندر، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ کے بندو، میں نے آپ لوگوں کے سامنے 2 آیتیں پڑھی. دوسری آیت وَنَادَوْا يَا مَالِكَ، جہنم کے اندر جہنمی پکاریں گے مالک کو. مالک کون ہے؟ کیوں پکاریں گے لوگ انہیں؟ اور مالک جہنم کے اندر ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے اس محاورے کے اندر یا اس لیکچر کے اندر یا اس تقریر کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں بیان کی جائیں گی. اللہ کے بندو، آپ لوگ ذرا کان کھول کر کے جو کچھ میں آپ لوگ کے سامنے باتیں رکھوں، ذرا غور سے ان باتوں کو سماعت فرمائیں.
قیامت کے دن لوگ میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، آنکھیں ان کی باہر ہوں گی، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ دور سے آواز سنائی دے گی، بڑی خطرناک قسم کی آواز سنائی دے گی۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، بڑی دور سے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ 500 سال کی مسافت سے اس آواز کو سن رہے ہوں گے، 500 سال کی مسافت سے جہنم کی آواز کو سن رہے ہوں گے، چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، دہاڑے مار مار کر چلا رہی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی یا ربی عجل الی باہلی، اے میرے رب میری خوراک مجھ تک پہنچا دے، میری خوراک مجھ تک پہنچا دے، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھایا جا رہا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو کھایا جا رہا ہے، میں برداشت کے باہر ہو چکی ہوں، مجھے میری خوراک جلدی پہنچا دی جائے۔ وکلت بثلاثہ، 3 قسم کے لوگ میرے ذمے ہیں۔ وکلت بمن لا یؤمن باللہ، جو انسان اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا آج وہ انسان میرے ذمے ہیں۔ وکلت بمن لا یؤمن بیوم الحساب، جو قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا تھا، ایمان نہیں رکھتا تھا، آج وہ میرے ذمے ہیں۔ وکلت بکل جبار عنید، وہ انسان میرے ذمے ہیں، میرے حوالے کر دیا جائے گا جو بڑا زبردست تھا، گھمنڈی تھا، اکڑ تھا، ظالم تھا، جابر تھا، بدماش تھا، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتا تھا، اس کی بات نہیں مانتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، ایسے انسان کو آج میرے حوالے کیا جائے گا۔ اللہ کے بندو، اس جہنم کو 70,000 فرشتے 70,000 لگام کے اندر کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے۔ بڑی خطرناک قسم کی یہ جہنم، یہ آگ ہوگی۔ لوگوں کے سامنے جب اس کو لایا جائے گا تو جہنم کی اس آگ کی لپٹوں سے لوگوں کے چہرے جھلس جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہر انسان نفسی نفسی کہے گا، ہر انسان کا یہ عالم ہوگا کہ آج مجھے بچا لیا جائے، آج میں اپنے آپ کو بچا لوں، یا میرے لیے کوئی سفارش کر دے، مجھے اس جہنم سے لوگ بچا لیں۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو، مجرموں کو، اسی طریقے سے گنہگاروں کو، اللہ پر ایمان نہ رکھنے والوں کو، اس کی بات نہ ماننے والوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ فرشتے ہانک رہے ہوں گے ان کو، اور کس حال میں ہانک رہے ہوں گے اللہ کے بندو؟ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، لوگ ان کو پکڑ لیں گے، فرشتے پکڑ کر کے ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیں گے، ان کو ساکڑوں میں، زنجیروں میں ان کو باندھ دیں گے، اور ان کو جہنم کی طرف کھینچ کر کے لے جایا جائے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرمین اس دن پہچان لیے جائیں گے، گنہگار اس دن پہچان لیے جائیں گے کہ ان کے سروں کو اور ان کے پاؤں کو بیڑیوں سے جکڑ دیا جائے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ فرشتے انسان کے سر اور پاؤں کو پکڑیں گے، اور جس طریقے سے لکڑی کو توڑ کر کے بھٹی میں یا تندور میں ڈال دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو بھٹی اور تندور میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم مجرموں کو ہانکیں گے گروپ در گروپ، اور ان کو وہاں پیش کیا جائے گا جہنم کے اندر، ہر ایک گروپ کو ڈالا جائے گا، پھر اس کے بعد دوسرا گروہ ان کا ڈالا جائے گا۔ امام حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے لوگوں؟ آپ بتاؤ، 70,000 سال کا دن، انتظار کا اتنا لمبا وقت، دھوپ میں، پیاس میں،
کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں، پینے کے لیے ایک بوند پانی نہیں، ایسے ماحول کے اندر انسان کو جہنم کے اندر لے جایا جائے گا، اس کے دروازے تک پہنچایا جائے گا، فرشتے ہانک کر کے باندھ کر کے ان کو لے جائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کو اندھا، گونگا، بہرا اور ان کے چہرے کے بل، ان کے سر کے بل ان کو جہنم کے اندر ان کو ہم ہانکیں گے، لے جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ بتائیں کہ انسان چہرے کے بل کیسے چلے گا؟ دنیا میں ہم لوگ پاؤں پر چلتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن انسان چہرے کے بل کیسے چلے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذات انسان کو پاؤں سے چلانے پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کو چہرے اور ان کو سر کے بل چلا سکیں۔ اللہ کے بندو، جیسے ہی وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور آپ جانتے ہیں جہنم کے کئی دروازے ہیں، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، 7 اس کے دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں، ہر جہنم کے حصے میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہنم کے دروازے ایک کے اوپر ایک ہیں، ایک کے اوپر ایک دروازہ ہے۔ ہمارے دنیا میں جس طریقے سے گھروں کے دروازے ہوتے ہیں اس طریقے سے نہیں، اور جو اوپر والا دروازہ ہے وہ ہر نیچے والے دروازے سے ہلکا ہے۔ سب سے اوپر جو دروازہ ہے عذاب کے اعتبار سے سب سے ہلکا ہے، اور جو سب سے نیچے والا دروازہ ہے وہ عذاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس میں خطرناک قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر درکات ہیں، یعنی گڑھے ہیں، اور ہر گڑھے میں دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے اندر وادیاں ہیں، اور ہر وادی کے اندر قسم قسم کا عذاب انسان کو دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے اندر 7 دروازوں میں سے سب سے پہلا جو دروازہ ہے اس کا نام جہنم ہے، جس کی آگ مردوں اور عورتوں کے جسم کو جھلسا دے گی، مردوں اور عورتوں کے جسم کو جھلسا دے گی، اس کی ہڈیوں کو باقی رکھے گی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ دوسرا جو دروازہ ہے اس کو لظا کہتے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَظَا نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا۔ لظا آپ کو معلوم ہے لظا کیا ہے؟ جو جسم کی گوشت کو بھون دے گا، انسان کے گوشت کو بھون کر کے ہڈی سے الگ کر دے گا، ہر وہ انسان اس میں ڈالا جائے گا۔ یہ پکار رہی ہوگی، بلا رہی ہوگی اپنے طرف یہ جہنم، من ادبر وتولى، جس نے اللہ کی بات نہیں مانی ہوگی اور منہ موڑ لیا ہوگا، وجمع فاوعى، مال کو جمع کر کے رکھا ہوگا لیکن اس کو خرچ نہیں کیا ہوگا، یہ اس جہنم میں انسان ڈالا جائے گا۔ تیسرا دروازہ ہے سقر، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس نے پہنچا دیا؟ سقر کا یہ جو دروازہ ہے اس کے اندر وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، وقت ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے تھے، اور نماز سے جی چھڑاتے تھے، غفلت سے کام لیتے تھے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس جہنم کے عذاب سے بچائے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو انسان کے جسم کو کھا کر کے ہڈیوں کو چھوڑ دے گا۔ اسی طریقے سے ترمی بشرر کالقصر، یہ دروازہ لوگوں کے لیے انگارے پھینکے گا، جس طریقے سے کہ محلات ہوں، محل جتنے بڑے بڑے انگارے انسان کے اوپر یہ پھینکے گا، اسی طریقے سے ایک دروازے کا نام الجحیم ہے، اس کا ایک انگارہ دنیا سے بھی بڑا ہوگا، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے۔ السعیر یہ جہنم کا ایک نام ہے، بھڑکنے والی آگ جو کبھی بجھے گی نہیں، اور دن بدن اس کی سختی کے اندر، اس کی شدت کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہے، اور اس کو دہکایا جا رہا ہے، اور انسان
اور جنات جو نافرمان ہوں گے وہ اس کے اندر داخل کیے جائیں گے، کبھی یہ آگ بجھے گی نہیں۔ اللہ کے بندو کلما خبت زدناہم سعیرا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب جب یہ بجھنے والی ہوگی ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ اللہ کے بندو اسی طریقے سے جہنم کا ایک دروازہ ہے الہاویہ، یہ سب سے خطرناک قسم کی جہنم ہے اور سب سے نچلا درجہ ہے جہنم کا۔ اس کے اندر بھی منافقین کو ڈالا جائے گا جو اللہ کے لیے کام نہیں کرتے تھے، جن کے دل میں دکھاوا ہوتا تھا، جن کے دل میں اخلاص نہیں ہوتا تھا، جو منافقین کا عمل کیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی اس وادی کے اندر، جہنم کے اس دروازے کے اندر فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اس کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک جہنم کا دروازہ ہے الحطمہ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی وہ آگ ہے جو انسان کے پیروں سے جلائی جائے گی اور اس کے دل سے وہ آگ نکلے گی اور انسان کے دل تک وہ آگ پہنچ جائے گی جو انسان کے اندر کے آرگنز کو بالکل ختم کر دے گی اور اس کا کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گی۔ تو اللہ کے بندو ان جہنم کے دروازوں کے اندر، جہنم کے ان دروازوں کے اندر ان گنہگاروں کو ڈالا جائے گا، ڈال کر کے ان کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر کے لوہے کی تختیوں کے ساتھ ان کو باندھ دیا جائے گا اور کیلوں کی بڑی بڑی کیلوں کے ذریعے سے ان کو بند کر دیا جائے گا۔ جب کسی کو اس میں بند کر دیا جائے گا تو پھر کسی کو نکالا نہیں جائے گا۔ جہنم کی وادیوں میں لوگ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، یا حنان یا منان انقذنا من النار، اے رحم کرنے والے، اے رحم کرنے والے رب، اے انعام و اکرام کرنے والے رب، احسان کرنے والے رب، تو ہمیں اس جہنم سے بچا لے۔ اللہ جبرائیل سے کہے گا جبرائیل جاؤ، میرے فلاں بندہ مجھے پکار رہا ہے، جاؤ دیکھو کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ جبرائیل آئیں گے، جہنم کے سارے دروازے بند ہوں گے اور یہ اس وقت ہوگا جب توحید پرست لوگوں کو ان کے گناہوں کے بقدر عذاب دے کر کے ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اس طریقے سے جہنم میں جب یہ لوگ پہنچیں گے تو ان کا استقبال فرشتے کریں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، سخت قسم کے فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ان کا ہاردک ابھینندن کیا جائے گا، سواگت کیا جائے گا ان لوگوں کا۔ کالے کلوٹے، بڑے ناخن والے، ڈراؤنی شکل والے اور بڑے ہی مضبوط اور زبردست قسم کے فرشتے، ڈراؤنے قسم کے فرشتے، انسان ان کو دیکھ کر کے ڈر جائے گا، سہم جائے گا اور ان کو ڈانٹا جائے گا، ان کو ہڑکایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کے انبیاء نہیں آئے تھے؟ کیا تم لوگوں کے پاس اللہ کی کتاب نہیں پہنچی تھی؟ کیا تمہیں اللہ کے احکامات کو بیان نہیں کیا گیا تھا؟ لیکن وہاں ان کے پاس میں کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس جہنم کے اندر ہر بدماش کو، نافرمان کو، کافر کو، مشرک کو، فاسق کو، فاجر کو، بے نمازی کو، زنا خور کو، سود خور کو، بیاج کھانے والے کو، ماں باپ کے نافرمان کو، زنا خور کو، شراب نوش کو، غیبت اور چغلیاں کرنے والوں کو اس جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ کے بندو، جہنم میں فرشتے ان کا استقبال کریں گے، مالک ان کا سردار ہوگا۔ جہنم کے بیچ میں اس کی وہ لگائی جائے گی، کرسی لگائی جائے گی، پوری جہنم کے گہرے انتہائی گہرائی تک وہ معائنہ کرے گا، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہوگی، پوری جہنم کو وہ دیکھ رہا ہوگا، رحم نام کی کوئی چیز اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ جہنمی بھیک مانگیں گے اس سے رحم کی، لیکن اس کے یہاں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ نے ان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے، انہوں نے رحم کبھی دیکھا نہیں ہے۔ آج جیلوں کے اندر پولیس مارتی ہے مجرموں کو، گنہگاروں کو، کرمنلز کو مارتی ہے، پیٹتی ہے، پیٹتے پیٹتے تھک جاتی ہے، رونے کی وجہ سے ان کو رحم آ جاتا ہے، تھوڑا سا وہ لوگ مہلت دے دیتے ہیں، پھر مارنے لگ جاتے ہیں۔
لیکن جہنم کے فرشتے ایسے ہیں ان کے دلوں کے اندر رحم نہیں ہے، مار مار کے وہ تھکیں گے نہیں، عذاب اور سزا دے کر کے ان کے تھکان پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے بندو اس جہنم سے بچنا ہم لوگوں کو بہت ہی ضروری ہے۔ جہنم کا جو فرشتہ ہوگا اس کے کندھے کی دوری 1000 سال ہے، ایک فرشتے کے کندھے کی دوری 1000 سال ہے۔ آپ طاقت کا اندازہ لگائیں، وہ اگر ایک ہتھوڑا مارے تو 70,000 لوگ ایک ہی ہتھوڑے کے نیچے آ کر کے دھس جائیں، زمین کے اندر دھس جائیں۔ اتنے خطرناک قسم کے یہ فرشتے ہوں گے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک بہت زوردار آواز آئی، بہت خطرناک قسم کی آواز آئی، ہم لوگ سہم گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ ایک پتھر ہے جو 70 سال سے جہنم کے اندر گر رہا ہے اور اب جا کر کے وہ پہنچا ہے۔ 70 سال سے جہنم میں اس کو گرایا گیا ہے اور اب جا کر کے وہ پہنچا ہے۔ اللہ کے بندو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جہنم کی گہرائی کا اور اس کی لمبائی اور چوڑائی کا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں قرآن مجید کی اس آیت کے تعلق سے، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ اس دن، قیامت کے دن، ساری زمینیں اللہ کے قبضے میں ہوگی، سارے آسمان اللہ کے اس ہاتھ میں ہوں گے۔ پوچھا حضرت عائشہ نے اے اللہ کے نبی لوگ کہاں ہوں گے؟ کہا علی جسر جہنم، جہنم کے پل کے اوپر ہوں گے۔ اس دن جب زمین اور آسمان اللہ کے ہاتھوں میں ہوں گے تو اس دن لوگ آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والے سارے کے سارے لوگ اربوں خربوں کی تعداد میں جہنم کے اس جسر کے اوپر ہوں گے، جہنم کے اس پل کے اوپر ہوں گے۔ اللہ کے بندو یہ آگ کالی آگ ہے، اندھیرے والی آگ ہے اور دہک دہک کر کے اس کو اتنا دہکایا گیا، اتنا جلایا گیا کہ یہ پہلے لال تھی پھر سفید ہوئی اور اب بالکل کالی ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ بلکہ جہنم کے اندر ہر چیز کالی ہے، انسان خود کالا ہوگا، اس کا چہرہ مسودہ، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے کالے ہوں گے اور ہر چیز آگ ہوگی، بچھونا آگ، سونا آگ کے اوپر بچھونا ان کا آگ کا، کپڑے ان کے آگ کے، کھانا جو ہے وہ بھی آگ جیسی طبیعت کا کھانا ہوگا۔ اللہ کے بندو پانی کھولتا ہوا آگ کے اوپر کھولتا ہوا پانی ہوگا، ہر چیز اسی طریقے کی، بستر آگ کے، ساری کی ساری چیزیں آگ کی ہوں گی۔ اللہ کے بندو انسان کو جس جگہ رکھا جائے گا، سرادق دہلیز جس کو کہتے ہیں، 4 دیواریوں کے بیچ میں اس کو رکھا جائے گا انسان کو، ایک دیوار کی موٹائی 40 سال کے برابر ہے، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم نے مجرموں کے لیے، ظالموں کے لیے آگ تیار کر کے رکھی ہے جس کی دہلیز سرادق ہے، جہاں ان کو رکھا جائے گا۔ پیٹ پورے کے پورے آگ کے 40 دن لگ جائیں چلنے میں، اتنی موٹائی ہوگی اس آگ کی، اس دیوار کی جس 4 دیواری میں ان کو رکھا جائے گا۔ اللہ کے بندو سانس کی تکلیف ہوگی، آکسیجن کی کمی ہوگی، یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہوگا قیامت کے دن جہنم کے اندر۔ سانس کی بڑی خطرناک بیماری ہے، عذاب ہے، تکلیف ہے، انسان کو راحت نہیں ملتی ہے۔ آکسیجن کی جب کمی ہوتی ہے، دیکھیں کس طریقے سے لوگوں کی کورونا میں موتیں ہو گئی تھی سانس نہ آنے کی وجہ سے، اور جس انسان کو سانس نہ آئے وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے۔ موت کے وقت جب سانس اٹکتی ہے انسان کی، سکرات الموت کے وقت، موت کی تکلیف کے وقت جب انسان کی سانس اٹکتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو سانس کی کمی کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ اللہ کے بندو یہ جو آگ ہے، دنیا کی آگ، جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا کم ہے۔ جہنم کی آگ اس آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے۔ دنیا کی ساری لکڑیاں، دنیا کا سارا پیٹرول ڈیزل اکٹھا کر کے جلایا جائے تو اس آگ کا ایک حصہ ہے وہ 69 حصہ زیادہ ہے اس دنیا کی آگ سے۔
قل نار جہنم اشد حرا، اللہ فرماتا ہے نبی کہہ دو جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے دنیا کی آگ کے مقابلے میں. کلما خبت زدناہم سعیرا، جب وہ بجھے گی ہم اسے اور بہکا دیں گے اور اس کو سلگا دیں گے اور اس کو جلا دیں گے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، یہ آگ اتنی خطرناک ہوگی. آگ سے جب انسان جلے گا، جھلسے گا، اس کی تکلیفوں کو برداشت کرے گا، تو پھر وہ کہے گا کہ ہمیں اس آگ سے نکالا جائے گا اور ٹھنڈ میں لے جایا جائے گا. زمہریرا، قرآن میں سورہ دہر کے اندر اس کو بیان کیا ہے. زمہریر کا عذاب یہ ٹھنڈ کا عذاب ہوگا، اتنا خطرناک قسم کا عذاب. دنیا میں آج گرین لینڈ یا اسی طریقے سے رشیا کے وہ ممالک جہاں پر 60 ڈگری -60 ڈگری سے کم، 70 ڈگری سے کم کی ٹھنڈ پڑتی ہے. آپ دیکھیں ہر چیز جم جاتی ہے، جانور بھی جم جاتے ہیں، جو جانور جنگلوں میں رہتے ہیں جم جاتے ہیں، سارے کے ساری چیزیں جم جاتی ہے. اس سے بھی خطرناک قسم کی ٹھنڈ کا عذاب انسان کو جہنم کے اندر دیا جائے گا. جب وہ ٹھنڈ سے پریشان ہو جائے گا، ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی، ہڈیاں گلنے لگیں گی، کہیں گے کہ ہمیں اس سے نکالا جائے گا. پھر آگ کا عذاب دیا جائے گا، آگ میں تڑپیں گے، پھر ٹھنڈ کا عذاب دیا جائے گا. اسی طریقے سے ان کو کئی طرح کا عذاب دیا جائے گا. اللہ کے بندو، جہنم میں کئی قسم کی وادیاں ہیں، ان وادیوں میں الگ الگ قسم کے عذاب ہیں. ویل قسم کی ایک وادی ہے، فویل للمصلین، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، لیکن دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز میں غفلت سے کام لیتے ہیں، دیر کر کے نماز پڑھتے ہیں. الذین هم یراؤون، دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے، ویل ہے جہنم کی وادی. الغیہ، فسوف يلقون غیا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. نمازیں چھوڑنے والے، شہوتوں کے پیچھے پڑنے والے، عیاش اور رنڈی باز قسم کے لوگ، زنا خور، زنا کرنے والے، ان کو اس وادی کے اندر ڈالا جائے گا، غی نام کی وادی کے اندر. اللہ کے بندو، جب الحزن، یہ بھی ایک قسم کا کنواں ہے، آگ کا کنواں ہے جس کے اندر لوگوں کو ڈالا جائے گا. جبل سعود، آگ کا پہاڑ جس پر انسان چڑھے گا، اترے گا، کافر چڑھے گا. سأرهقه صعودا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم اسے آگ کے پہاڑ کے اوپر چڑھائیں گے، پھر اتاریں گے، پھر چڑھائیں گے، پھر اتاریں گے. العقبہ، فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. آپ جانتے ہیں عقبہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے ایسا پہاڑ جس پر انسان 1000 سال تک چڑھتا اترتا رہے گا. آگ کا پہاڑ، چڑھے گا اترے گا، چڑھے گا اترے گا، چڑھے گا اترے گا، چڑھے گا اترے گا، لیکن اس کا یہ عذاب کبھی کم نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اور بہت سارے عذاب ہیں، اور بہت سارے قسم قسم کی وادیاں ہیں، قسم قسم کی زنجیروں کا عذاب، قسم قسم کی بیڑیوں کا عذاب، قسم قسم کے ہتھوڑوں کا عذاب انسان کو وہاں پر دیا جائے گا. سانپ اور بچھوؤں کا عذاب، گھوڑوں، کھچروں اور گدھوں کے جتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے، لمبے لمبے سانپ ہوں گے، جو اگر ڈنک مار دے یا ڈس لے، زہر اتنا خطرناک ہوگا کہ انسان زندگی بھر کھجاتا رہے گا، کھجا کر کے، کھجلی کر کے گوشت کو نکال دے گا، ہڈیاں تک ظاہر ہو جائیں گی. ان کا زہر اتنا خطرناک ہوگا، اتنی پیڑا دینے والا عذاب. اللہ کے بندو، یہ سانپ اور بچھوؤں کا عذاب جہنم کے اندر دیا جائے گا. انسان کالے ہوں گے، بدبودار جسم والے ہوں گے، اور اسی طریقے سے لوگ ان کی بدبوؤں سے پریشان ہو جائیں گے اور ان سے بھاگیں گے، ان سے نفرت کریں گے. جہنمی، اہل جہنم ان سے پناہ مانگیں گے. کچھ لوگوں کو ایسا عذاب بھی دیا جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا جسم کے پھیلنے کا عذاب. انسان کا جسم موٹا ہوتا چلا جائے گا، موٹا ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ 7 دن کی مسافت جتنا بڑا ہو جائے گا. 7 دن آدمی چلتا رہے، انسان کا جسم ختم نہ ہو. یہ انسان کے جسم کے پھیلنے کا عذاب ہے. 7 دن تک آپ چلتے رہیں، ایک دانت جبل احد کے برابر ہوگا.
جبل احد کی لمبائی آج تقریباً 7-8 کلومیٹر لمبا ہے، 3-3.5 کلومیٹر چوڑا ہے، اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 16 کلومیٹر لمبا ہے۔ اتنا بڑا صرف انسان کا دانت ہوگا، بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا ہو جائے گا۔ بیٹھنے کی جگہ مفسرین لکھتے ہیں بیٹھنے کی جگہ صرف اتنی ہوگی جتنی مکہ اور مدینہ کی دوری ہے۔ کیوں ہوگا ایسا؟ تاکہ عذاب میں اضافہ ہو، عذاب پورے جسم کو لگے، سارا جسم جلتا رہے۔ مکہ سے مدینہ تک انسان کا جسم جل رہا ہے، پورا کا پورا جسم جل رہا ہے، پورا کا پورا جسم عذاب دیا جا رہا ہے اس کو۔ چھوٹی سی چیز پر عذاب اور ایک پہاڑ کے اوپر ہتھوڑا مارا جائے فرق، تو پورا عذاب کی ایک قسم ہے جو جہنم کے اندر دی جائے گی انسان کو۔ اللہ کے بندو، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس جہنم سے بچا لے۔ ایک مرتبہ جسم جلے گا، چمڑا جلے گا، پھر واپس دوبارہ چمڑا آ جائے گا۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ ایک بار جسم جل جائے گا، چمڑا جل جائے گا، ہم دوبارہ چڑھا دیں گے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے عذاب میں اور بڑھوتری ہو، عذاب میں کوئی کمی نہ آئے، عذاب میں کوئی تخفیف نہ آئے۔ پھر اس کے اوپر لباس کیا ہوگا؟ آگ کا لباس ہوگا۔ سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار۔ ان کا لباس تارکول کا ہوگا۔ تارکول یہ ایک ایسا مادہ ہے، ایک ایسا مادہ ہے تارکول جس سے آگ بھڑکتی ہے اور بہت دیر تک باقی رہتی ہے، اور آگ کو بھڑکانے کے لیے، آگ کو بہت دیر تک باقی رکھنے کے لیے یہ مادہ استعمال کیا جاتا ہے، تارکول۔ قطران، سرابیلهم من قطران، قطران یہ جسم جہنم کے، جہنمیوں کے جسم کی اللہ رب العالمین نے نوعیت بیان کی ہے۔ تارکول، سرابیل، قطران، یہ سب چیزیں ان کی ہوں گی۔ اسی طریقے سے کھانے اور پینے کی جو چیزیں ہیں جہنم کے اندر، غسلین، غسلین جانتے ہیں آپ لوگ؟ غسلین پیپ اور خون، مواد جو ہوتا ہے پیپ اور خون سے ملا ہوا، لال ٹائپ کا پیپ اور خون سے پیلا جو ہو جاتا ہے، انسان کے پھوڑوں اور پھنسیوں سے یہ پیپ نکلتا ہے، اس قسم کا پینا ہے ان لوگوں کا جہنم کے اندر۔ ضریع، سورہ غاشیہ کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو انسان کو نہ تو اس کا پیٹ بھرے گا، نہ اس کی بھوک کو کم کرے گا، نہ اس کو موٹا کرے گا۔ یہ ضریع ہے، کانٹے دار درخت ہیں، کانٹے اس کو کھلائے جائیں گے۔ اسی طریقے وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، غصہ، کانٹے دار درخت۔ ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت اتنا کڑوا کسیلا کہ مت پوچھو، ایک بوند اگر ڈال دی جائے ہمارے یہاں تو سارا کھانا برباد ہو جائے، اتنا کڑوا، کوئی انسان اس کو کھائے نہ، اور اتنا زیادہ خطرناک کہ انسان کے پیٹ کی اتڑیاں کٹ جائیں اس کی کڑواہٹ سے، اور اس کے اندر جو زہریلے مادے ہیں اس کی وجہ سے۔ پانی، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، مانیں گے، کھانا کھا لیں گے، یہ سب کانٹے کھا لیں گے، زقوم کھا لیں گے، ضریع کھا لیں گے، ذا غصہ یہ کھا لیں گے، سب کانٹے دار درخت کھا لیں گے۔ اس کے بعد میں پیاس لگے گی، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، جب مانگیں گے پانی تو ان کو دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی، كَغَلْيِ الْحَمِيمِ۔ دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کھولتا ہوا پانی، بھڑکتا ہوا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، جیسے ہی قریب کیا جائے گا منہ کے چہرے کے، چہرہ جھلس جائے گا، ہونٹ لٹک جائیں گے۔ اسی طریقے سے نہر غوطہ کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ یہ نہر غوطہ کیا ہے؟ پوچھا گیا اللہ کے نبی سے، یہ نہر غوطہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ اس انسان کو اس نہر کا عذاب دیا جائے گا جو شرابی ہوگا، جو نشیڑی ہوگا، شراب خور، جوا، شراب خور، نشہ کرنے والا، اس کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ جہنمی عورتوں کے شرمگاہوں سے نکلنے والی پیپ ہوگی جو اس شرابی کو پلائی جائے گی۔ نعوذ باللہ من ذلک، اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، انسان کی کینچیوں سے انسان کے ہونٹوں کو کاٹا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ خطباء امتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے خطیبوں کو یہ عذاب دیا جائے گا، جو دکھاوے کے لیے خطبے دیتے تھے، تقریریں کرتے تھے، اور دکھاوے کے لیے لوگوں کی واہ واہ لوٹنے کے لیے
لوگوں کو حکم دیتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس عذاب سے. اللہ ہمیں ان عذابوں سے محفوظ رکھے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے ساتھیوں، آپ جانتے ہیں سب سے پہلے کن لوگوں کو داخل کیا جائے گا اس جہنم کے اندر؟ سب سے پہلے کن لوگوں کو داخل کیا جائے گا؟ ایک بڑی خطرناک قسم کی حدیث ہے جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، سناتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو کئی بار بیان کیا اور بیان کرنے سے پہلے بے ہوش ہو گئے، پھر ہمت جٹا کر کے آخری بار بیان کیا کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے جہاں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بندوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے کے لیے آئیں گے. سب سے پہلے جس کو بلایا جائے گا ایک عالم ہوگا، قرآن کا پڑھنے والا ہوگا، جس نے قرآن کو اپنے سینے میں جمع کیا ہوگا. اللہ کے سامنے بلایا جائے گا. اللہ کہے گا تو عالم ہے، قاری ہے، تو نے کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں قرآن پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا اور لوگوں کو اس کی طرف بلاتا تھا. اللہ کہے گا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے. فرشتے کہیں گے جھوٹ بولتا ہے یہ. اور پھر اس سے کہا جائے گا تو نے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، تو نے تقریریں کی تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تو نے بیانات کیے تاکہ تجھے سب سے بڑا عالم کہا جائے. کیا تقریر کرتے ہیں جناب، بہت بہترین تقریر ہے، مزہ آ جاتا ہے ان کی تقریر میں. تو اس لیے تقریریں کرتا تھا لوگوں سے واہ واہ سننے کے لیے، تیری تعریف ہو اس لیے تو تقریریں کیا کرتا تھا. جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا. دوسرا آدمی مالدار، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، نعمتیں اللہ گنوائے گا. میں نے مال دیا تھا، کیا کیا؟ کہا اللہ دن رات خرچ کرتا رہا، تیرے راستے میں مسجدیں بنوائی، تیرے راستے میں مدرسے بنوائے، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو دیتا رہا، سب کچھ تیرے راستے میں خرچ کر دیا. اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے. فرشتے کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا مال کو تاکہ کہا جائے فنا بھاماشا ہے، کہا گیا. تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ تیری فوٹو اخبار میں آئے، تاکہ تیری فوٹو کیمرے میں آئے، تاکہ تو دکھا کر کے فوٹو دے کر کے تو خرچ کرتا تھا. تو نے میرے لیے خرچ نہیں کیا ہے، اللہ کے لیے خرچ نہیں کیا ہے. جا تیرا ٹھکانہ جہنم میں. اللہ حکم دے گا جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا. اللہ کے بندو، پھر ایک شہید جس نے اللہ کے لیے لڑائی کی، میدان جنگ کے اندر لڑتے لڑتے اللہ کے لیے شہید ہو گیا، لایا جائے گا، بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا اس سے بھی. کہے گا اللہ تو نے جان دی تھی، تیرے راستے میں قربان کر دی، شہید ہو گیا لڑتے لڑتے. کہا نہیں جھوٹ بول رہا ہے. فرشتے کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے لڑائیاں لڑی تاکہ تجھے بہادر کہا جائے. اور تجھے کہا گیا تو نے اس لیے لڑائیاں لڑی تاکہ تیری قوم کی حفاظت ہو، تیرے قبیلے کی حفاظت ہو. تو نے اللہ کے دین کو باقی رکھنے کے لیے لڑائیاں نہیں لڑی، اللہ کے راستے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے لڑائیاں نہیں لڑی. پھر اس کو ڈال دیا جائے گا جہنم کے اندر. یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرنے والے دین کے لیے، علم کو پھیلانے والے، دین کو پھیلانے والے، اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جنگیں کرنے والے. ان لوگوں کی یہ حالت ہے تو عام لوگوں کی کیا حالت ہوگی اللہ کے بندوں؟ ان لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. ہم اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کئی مرتبہ اس حدیث کو بیان کرتے کرتے رہ گئے. جو تابعی آئے تھے اسمعی نام کی، پوچھنے کے لیے کہ آپ مجھے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرو جو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کی ہو، اس کو سمجھا ہو. کہا بیان کروں گا میں. 2-3 مرتبہ بے ہوش ہو کر کے گر گئے. پھر آخرکار یہ حدیث بیان کی. حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو منبر کے اوپر رو کر کے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. نعوذ باللہ. دیکھو کس طریقے سے وہ لوگ ڈرتے تھے. اس لیے اللہ کے بندو، جو بھی کام کیا کرو اللہ کے لیے کیا کرو. جو بھی کام کیا کریں ہم لوگ اللہ کے لیے کیا کریں. لوگوں کی مدح، ثنا، بڑائی اور اسی طریقے سے خود کی تعریف، خود پسندی، یہ چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں. امام مالک کا ایک پچھلے ہفتے قول پڑھ رہا تھا میں، من اراد، اسی طریقے سے من ذهب ان يمدح نفسه فقد ذهب بهاؤه. جو آدمی اپنی تعریفیں کروانا چاہتا ہے، اسی کے لیے کوششیں کرتا ہے، اسی کے پیچھے بھاگتا ہے، تو اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت چلی جاتی ہے.
لوگ اس سے محبت نہیں کرتے ہیں، اس کی ہیبت، اس کا رعب، اس کا دبدبہ اور اس کی جو وقار ہے اس کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس فتنے کے زمانے میں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ انسان اس دنیا میں اس قدر مشغول ہو چکا ہے کہ ہر چیز کو بھول چکا ہے، حقیقت کو بھول چکا ہے، اللہ کو بھول چکا ہے، جہنم کو بھول چکا ہے، قبر کو بھول چکا ہے، دین کو بھول چکا ہے، مسجدوں کو بھول چکا ہے، قرآن کو بھول چکا ہے، سنتوں کو بھول چکا ہے، پردے کو عورتیں بھول چکی ہیں، اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کو بھول چکی ہیں۔ ہم حقیقت کو بھول کر کے اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کی دنیا ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کی قسم کچھ بھی فائدہ نہیں ہے اس دنیا میں۔ جتنا ہمیں جینا ہے، جتنا ہم لوگ اس دنیا سے حاصل کر سکتے ہیں جینے کے لیے، بس اتنا ہی حاصل کریں۔ ہمارا آخری گھر جنت ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جہنم سے اپنے آپ کو جس نے بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو آدمی جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت میں اللہ تعالی ہم لوگوں کو جگہ دے۔ میرے بھائیوں، کتنی ساری باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے جہنم کے تعلق سے بیان کی ہیں۔ آج لوگ ان جیسی باتوں کو سننے سے کراہت محسوس کرتے ہیں، قبر کے بارے میں سننے سے ڈرتے ہیں، نفرتیں کرتے ہیں، قبر موت کے بارے میں سننا نہیں چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی دنیا کو بنایا ہے، دنیا کو بسایا ہے، دنیا کو بسانے کے چکر میں ہم لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بھول گئے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کو جو ہم نے بنایا ہے، بسایا ہے، اور اس کی رنگینیوں میں جو ہم لوگ مست ہو چکے ہیں، ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم نے آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے، ہم نے اس جہنم سے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے، اس لیے ہمیں مرنے کا ڈر لگتا ہے۔ ہم نے اس قبر کے 3 سوال کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے، اس لیے ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ ہم نے آخرت کی زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے، اس لیے ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ ہم نے اپنی دنیا کو آباد کیا، اس لیے ہمیں دنیا چھوڑنے کا ڈر لگتا ہے۔ ہم نے آخرت کی کوئی فکر نہیں کی اور آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اس لیے ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے اور اللہ کے سامنے حساب اور کتاب دینے سے ڈر لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے ساتھیوں، آپ لوگ برداشت کریں ان چیزوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے لوگوں کو ڈراتے تھے۔ انذرتکم النار، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا انذرتکم النار، میں نے تمہیں جہنم سے ڈرا دیا ہے، میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے۔ رسلا مبشرین ومنذرین، نبیوں کے بھیجے جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ جنت کی طرف لوگوں کو بلائیں اور جہنم سے لوگوں کو ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں۔ آج لوگوں نے ایک پہلو کو لیا ہوا ہے اللہ کے، بس اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ ودود ہے، محبت کرنے والا، ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، حنان ہے، محبت ان رحمتی وسعت کل شیء، رحیم ہے، رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ ہم نے اللہ کے ان ناموں کو جانا، اللہ کی ان خوبیوں کو پہچانا، لیکن ہم دوسری طرف نہیں گئے اور نہ ہم ان اسماء کو پڑھتے ہیں۔ اللہ جبار بھی ہے، جبار کا مطلب زبردست ہے، قہار ہے۔ اللہ رب العالمین قہار ہے، سخت سزائیں دینے والا ہے، منتقم ہے، انتقام لینے والا ہے۔ ان کیدی متین، اللہ نے کہا میری پکڑ زبردست ہے، میں جب پکڑتا ہوں تو پھر انسان خطرے میں رہتا ہے۔ بڑی زبردست پکڑ ہے اللہ رب العالمین کی، اس لیے ہمیں اس جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ اس جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب النار،
اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جہنم کی سختیوں سے بچا لے, اس کے عذاب سے بچا لے. جانتے ہیں آپ لوگ اللہ نے یہ جہنم کیوں بنائی ہے, اور اس کے اندر اکثر لوگ اس جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. عورتیں زیادہ ڈالی جائیں گی جہنم کے اندر. سن لے مائی اور بہنیں, بہت غیبتیں کر رہی ہیں, ادھر تقریر چل رہی ہے جہنم کے اوپر اور ادھر عورتوں کی غیبتیں چگلیاں چالو ہیں. ہاں دیکھ لو, پوچھ لو, اکثر عورتیں اسی میں مشغول ہیں. فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے اے عورتوں کی جماعت, سب سے زیادہ دیکھا ہے. کیوں؟ تم اپنے شوہروں کی نافرمانیاں بہت کرتی ہو, اللہ کی بات نہیں مانتی ہو, شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہو, غیبت چگلی تیری میری بہت کرتی ہو, لعن طعن بہت کرتی ہو, لڑائی جھگڑے فتنے فساد بہت مچاتی ہو, مکر اور فریب دجل یہ تمہارے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے. لہذا فاتقوا الدنیا فاتقوا النار, اے عورتوں کی جماعت جہنم سے بچو, اے مردوں کی جماعت جہنم سے بچو. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور اللہ نے اس جہنم کو کافروں کے ارد گرد گھیر دیا ہے, اس میں کافروں کو ڈالا جائے گا. جہنم میں لے جانے والے اعمال بہت زیادہ ہیں. مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا, کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر مشرک کو ڈالا جائے گا. سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي, ہٹاؤ یہاں سے ان لوگوں کو جو بدعت اور خرافات کرتے ہیں, دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں, اپنی خیر منائیں. جہنم ان کا ٹھکانہ بننے والا ہے. ان کا عمل دیکھنے میں ان کو خوبصورت معلوم ہوتا ہے, لیکن فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے, لیکن ہم انہیں اڑا دیں گے. ان کی ہمارے ہاں کوئی ویلو اور وقت نہیں ہوگی, ہمارے میزان میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا, ہم ان کو اسی طریقے سے اڑا دیں گے. زنا, شراب, جوا, اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں اللہ کے بندو, بڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اور شرک ان میں سے سب سے بڑا گناہ ہے. بہت سے گناہ ایسے ہیں جو توبہ انسان اگر کر لیتا ہے تو معاف ہو جاتے ہیں. بہت سے گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ کی حد تک ہیں اور جن کے اوپر سزا کا اللہ نے دنیا اور آخرت میں وعدہ کیا ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان سارے گناہوں سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالی ہم سارے مسلمانوں کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس جہنم سے محفوظ رکھے, جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے, اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں. ہمیں اپنے باپ آدم علیہ السلام کے اس گھر جس کے ہم حقیقی وارث ہیں, اللہ ہمیں اس کے اندر داخل کرے, ہمارا خاتمہ توحید پر کرے, شرک اور بدعت اور خرافات اور ضلالتوں سے بچائے, گناہوں سے محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.